اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی صلوات پڑھے محمد عزاداران شہزادی کونین، پہلی مجلس ہے اور میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی جو بڑی مخصوص دعا ہے بی بی زہرا کی کہ یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، کہ بی بی فاطمہ ہماری مدد کو آؤ۔ سب سے بڑا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں مادر حسنین کا ہے۔ جیسے اعلان ہوا ٹاپک کا کہ سیرت زہرا سلام اللہ علیہا، ہم اپنی لائف میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں۔ یہ 4 دن کی ٹاپک بھی نہیں ہے، لیکن I'll try my best کہ کم از کم ایک بریف ہمارے سامنے آئے کہ ہم بول تو رہے اپنے آپ کو کہ ہم بی بی زہرا کے ماننے والے ہیں، امام علی کے شیعہ ہیں، لیکن بی بی کی جو زندگی ہے 18 ایئرس کی لائف، 18 سال میں ایک کمپلیٹ اسلام کو آپ نے پریزنٹ کیا تھا کہ اگر بی بی زہرا نہیں ہوتی تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا۔ بی بی کی وجہ سے آج ہمارے سامنے پوری ایک زندگی، ایک اسلام، ایک کمپلیٹ ریلیجن، وی کین سے ریئلی پراؤڈلی کہ کسی اور ریلیجن میں، کسی اور مذہب میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو ایک انسان کو فالو کرنے کے لیے عورت بھی، مرد بھی، لڑکی بھی، لڑکا بھی، اور عورت کی زندگی میں 4 حصے ہوتے جو سب سے امپورٹنٹ، ہر قوم میں کوئی ریلیجن لے لو، اس میں ایک لڑکی کی جو زندگی ہوتی اس میں 4 چیزیں ہوتی۔ کبھی وہ لڑکی ہوتی، بیٹی ہوتی، کبھی ماں بنتی، کبھی بیوی بنتی، کبھی بہو بنتی۔ یہ 4 چیزیں، اور یہ چاروں چیزوں کو فاطمہ نے اپنی زندگی میں پیش کیا۔ ڈاٹر ان لا بھی رہی، جو آج کا سب سے بڑا ایشو، مدر ان لا ڈاٹر ان لا کا، وہ بھی پرابلم سالو کیا۔ ایک بیٹی کو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بھی سالو کیا۔ اگر صرف ایک ایک چیز کو اگر ہم دیکھیں نا تو ہماری زندگی میں ہمارے پاس کے دنیا کے سارے ایشوز ختم ہو جائیں۔ اگر if really follow the path of بی بی زہرا تو ہر گھر میں وہی ہوگا جیسے مادر حسین چاہتی ہے، لیکن ایک ہی کنڈیشن کہ you have to follow the سیرت of بی بی فاطمہ۔ بیٹی آج جو سب سے زیادہ ایشوز لڑکی کا بھی ہے، اور یہ چاروں ایشوز سب سے زیادہ آج ہماری کمیونٹی میں، پوری دنیا میں ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں سب سے بڑا چاروں ایشو ہے۔ لڑکی کو کیسے رہنا ہے ماں باپ کے ساتھ، ایک وائف کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے بعد ایک بہو کو اپنی ساس کے ساتھ، ڈاٹر ان لا کو اپنی مدر ان لا کے کیسے رہنا ہے۔ یہ چیزوں کو اگر انسان کو دیکھ لینا تو میں پہلے تھوڑا سا، آج پہلی مجلس ہے، تھوڑا سا میں ہسٹری بھی بتا دوں کہ 18 ایئرس میں یہ اتنا بڑا واقعہ کیوں ہوا، وائی، ہاؤ۔ 18 سال کا سن تھا صرف، یہ ہوا کیسے کہ بی بی 18 ایئرس میں شہید ہو گئی، دنیا سے چلی گئی۔ سب کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد فاطمہ یا 75 ڈیز زندہ رہی یا 90 ڈیز زندہ رہی۔ اب جو روایت آنے والی ہے وہ 90 ڈیز کی، 75 13 14 جمادی الاول تھا، بعض روایتوں میں 36 ڈیز بھی ہے، آخری روایت کچھ علماء نے 6 منتھس کی لکھی، 180 ڈیز کی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی کہ رسول کے بعد رسول کی ایک لوتی بیٹی یا 75 ڈیز یا 90 ڈیز جو میکسیمم روایت ہے، اس سے زیادہ نہیں رہی۔ لیکن کیوں، وائی، یہ ہوا کیسے؟ اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد 3 دن کے اندر یہ پورا واقعہ ہوا۔ ہم بڑا ایزی لے کے کہہ رہے، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا سیریس ہو تو ہم کو سوچنا ہے، ہم کو ریئلائز کرنے پہ ہم مجبور ہو جاتے کہ اتنا بڑا واقعہ رسول کے بعد ہو گیا
اور ایک پروٹیسٹ نہیں ہے تاریخ میں, ایک احتجاج نہیں ہے. دوستو یہ عجیب, جو میں نے بہت بڑی بات کی کہ بی بی کی دروازہ جلا, شہادت ہو گئی. تاریخ اسلام میں اس وقت 25 سے 30,000 لوگ مدینے میں تھے. مدینہ واز ویری اسمال سٹی, چھوٹا سا شہر ہے مدینہ. جنت البقیع مدینے سے باہر تھی, آج جنت البقیع مدینے کے اندر ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. آپ دیکھو کہ مدینے میں مسجد رسول اور جنت البقیع بالکل ملا ہوا ہے. اس زمانے میں جنت البقیع سٹی سے باہر تھی. اس کے بعد جنگ احد ہوئی, جناب حمزہ 4 کلومیٹر, وہ بالکل باہر تھا. آج بالکل ایک ہی ہے, ایک ہی شہر ہے. تو اتنا چھوٹا شہر تھا, اتنی اسمال سٹی ہے مدینہ, اس کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. کوئی ایسا نہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے گھر تھے, 1 میل پہ ایک گھر ہے, دوسرا اتنی دور ہے, بالکل بازو بازو گھر ہے پورے. اور فاطمہ کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا, ایک ہی دروازہ تھا جو کھلتا تھا. جب رسول کا واقعہ ہوا 3 دن کے بعد, میں تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا آپ کو کہ ہمارے یوتھ کو پتا چلے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا کیسے. اس کے بعد پھر بی بی کی زندگی پہ آتا ہوں کہ بی بی کی لائف کا سے ہم اپنی لائف میں کیسے امپلیمنٹ کریں. پہلے ہم کو معلوم تو ہو کہ بی بی جب شہید ہوئی, دنیا سے گئی, تو کیوں گئی, کیا وجہ تھی, کیوں خاموش رہے. ایوری بڈی واز کوائٹ, کوئی ایک پروٹیسٹ نہیں ہے ہسٹری میں, ایک پروٹیسٹ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے, سب سے بڑا پرابلم ہے, سب سے بڑا احتجاج کہ فاطمہ کی شہادت ہو گئی, دروازہ جل گیا, ایک پروٹیسٹ نہیں ہوا. آج ہم بھی ایگزیکٹلی اسی چیز کو فالو کر. دنیا میں کچھ ہو جائے شیعت کو, وی ڈونٹ کیئر. ہم اپنے زندگی کو دیکھ کے بیٹھے ہوئے, ہم اپنی لائف کو دیکھ رہے, اپنا بزنس دیکھ رہے, اپنا کاروبار دیکھ رہے, اپنی جاب دیکھ رہے, اپنی فیملی دیکھ رہی. لیکن ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہوا کیا. وہی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی جو بی بی زہرا کے ساتھ ہوئی تھی. ایگزیکٹلی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی. وی ہیو ٹو بی ریئل سیریس ہونا ہے. یہ زمانہ اب نہیں ہے وہ پرانا زمانے کی طرح. اب گراف شیعت کا سے نیچے گر رہا. ہر آدمی اگر می اینڈ مائی فیملی سوچتا رہے گا اور اسلام کو ایزی لے گا, تو جو آج حشر اسلام کا ہوا, ہمارا بھی وہی ہونے والا ہے. نام ختم ہو جائے گا, مٹ جاؤ گے. بی بی زہرا کی زندگی کو سامنے رکھو, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا. یہ واقعہ کیسے ہوا؟ رسول کی وفات شہادت ہوتی ہے, اس کا میں دوسری چیزوں کو سب چھوڑ رہا. سقیفہ میں کیا ہوا, I'm just leaving everything. سقیفہ میں لوگ جمع ہو گئے, رسول کی ڈیڈ باڈی پڑی رہی. کون گیا, میں I'm not interested کہ کون گیا, سب آپ جانتے ہیں ہسٹری کو. رسول کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, ایک مسلمان آگے ڈیڈ باڈی کو نہیں دیکھتا, زیارت نہیں کرتا, پوچھتا نہیں کہ بابا کیا ہونے والا ہے. آج اگر کوئی مر جائے مومن, کوئی شیعہ مر جائے, کوئی مسلمان مر جائے, خاندان جمع ہو جاتا, محلے والے جمع ہو جاتے, پوری کمیونٹی جمع ہو جاتی, پوری بستی والے جمع ہو جاتے, لوکیلٹی سے لوگ آتے, فونز آتے, واٹس ایپ آتا کہ بابا فیونل کب ہے, ڈیڈ باڈی کب اٹھا رہے. آج 1400 ایئرس کے بعد ایک نارمل آدمی کی ڈیڈ باڈی اٹھانے کے لیے پورے لوگ جمع ہو جاتے, ہر آدمی آ جاتا. کائنات کا رسول جس نے اسلام دیا, جس نے تم کو زندگی دی, جس نے تم کو جہالتوں سے علم عطا کیا, جس نے تم کو جہنم کے دروازے پہ تم کھڑے ہوئے تھے, جس نے جنت کا دروازہ دکھایا, وہ رسول کی باڈی پڑی ہوئی. ایک مسلمان نہیں آتا, کوئی آ کے نہیں پوچھتا کہ ڈیڈ باڈی کب اٹھنے والی ہے, فیونل کب ہے. یہ اسلام تھا دوستو, یہ اسلام تھا. آج بات کرنا بڑی بات ہے, پورا اشرا بولو اس پہ. ایک آدمی, ایک مسلمان آج صرف اگر اسلام کا لباس پہن کر اپنے آپ کو مسلمان بول رہے نا, تو وہ اسلام نہیں ہے. امام علی کا جملہ ہے, امام علی کا جملہ, عابد بلرامی کا جملہ نہیں. امام علی کہتے ہیں کہ خارجیوں کے تخوے نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. You understand what امام علی said? کہ ظاہری تخوے کو دیکھ کر, ظاہری عبادت کو دیکھ کر امپریس مت ہو, چیک کرو کہ کتنا ایمان ہے. خالی ظاہری کوئی بڑا ظاہری تخوہ ہے تو اس کو دیکھ کے تم امپریس مت ہو. ایک آدمی نہیں آتا باڈی کو اٹھانے. امیجن کریں یار, امیجن کریں, کون, کوئی نارمل نہیں, اللہ کا رسول. باڈی اٹھی,
آپ کو دفن غسل ہوا, کفن ہوا, نماز مولا علی نے نماز پڑھائی, امام علی نے غسل و کفن دیا, دفن ہو گئے. 3 دن گزرے. 3 دن کے بعد کا یہ واقعہ. 3 days کے اندر مسلمان, میں نام کسی کا نہیں لے رہا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمس, آپ سمجھے ماشاء اللہ سب انٹیلیجنٹ کراؤڈ ہے. کوئی شیعہ تو انٹیلیجنٹ ہی ہوتا نہیں, شیعہ ڈم نہیں ہوتا. کیسے ڈم ہوں گے؟ اس لیے انٹیلیجنٹ ہوتے کہ باب المدینہ تو علم سے وابستہ ہے نا, علی کے در سے وابستہ ہے, پھر انٹیلیجنسی تو ہونا چاہیے, ڈم تو نہیں ہوتا شیعہ. اینڈ یو نو ویری ویل, مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کون کون آیا تھا. مجلس کے بعد کوئی مجھ سے پوچھ لے گا تو میں ان کے نام بھی بتا دوں گا کہ کتنے بڑے بڑے VVIP آئے تھے. ظاہری طور کے VVIP تھے, دنیا کے, اللہ کے پاس کے نہیں. تو 10 آدمی کا ایک گروپ آیا, 10 لوگ. لیڈ کون کر رہا تھا؟ یو نو ویری ویل کون لیڈ کر رہا تھا. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو, کبھی بھی ڈپلومیسی سے کام نہیں لینا. یہ بولنا یار ہم کیوں برا بولیں کسی کو. آج ایک بہت بڑا ایک گروپ ہے, میں نام کسی کا نہیں لے رہا, پورے بند الفاظ میں بول رہا, ایک بہت بڑا گروپ ہماری کمیونٹی میں آ گیا. لیسٹر کی بات نہیں کر رہا میں, بولتے بہت اچھے ظاہری طور پہ ہم نے تعلقات ان سے بھی ہے ان سے بھی ہے, برا بول کے کیا کرنے کا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے مت بولیے برا. اگر کوئی آپ کے 100,000 پاؤنڈ اگر کوئی آپ کے کھا جائے, کوئی آپ کے دروازے پہ آ جائے, دروازے کو جلا دے, تو آپ بولیں گے نہیں یار میں برا تو نہیں بولوں گا. $1,000 کوئی کھا لے تو پوری مارکیٹ میں بولیں گے چور ہے. پیسے کا معاملہ اپنا آئے گا نا تو کوئی چھوڑے گا نہیں. بزنس میں اگر لاس کرا دے گا, کوئی لاس ہو جائے گا تو پہلے پوری مارکیٹ میں بولیں گے واٹس اپ کر کے کہ بابا اس سے ڈیلنگ مت کرو, یہ جس نے میرا نقصان کرا ہے. اپنا معاملہ آیا تو ویری گڈ, یہ تو ہمارا حساب ہے. آگے چل کے اور بولوں گا, مجھے معلوم ہے مجھے 1 گھنٹے میں ختم کرنا ہے مجلس کو. تو 3 دن کے اندر یہ پورا گروپ آیا, ایک بندہ لیڈ کر رہا تھا. یو نو وہ کون تھا لیڈ کر رہا تھا؟ وہ اکیلے نہیں آیا, صرف 10 آدمی در فاطمہ پہ نہیں آئے. جب وہ نکلے وہاں سے نکلے تو ان کے پیچھے پورا مجمع آیا. پورا مجمع جو کلمہ پڑھ رہا تھا, جو رسول کے دروازے پہ روز اللہ کے رسول کو دیکھ رہا تھا کہ ایوری ڈے اللہ کا رسول نماز پڑھانے سے پہلے اس دروازے پہ آتا ہے, آ کے سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ مادن و رسالہ. نماز کے بعد جب اپنے گھر جاتے رسول اللہ آ کے یہاں پہ سلام کرتے. آپ امیجن کریں یار, امیجن کریں اتنے روز اپنی آنکھوں سے پورے مسلمان مدینے میں دیکھ رہے کہ یہ ڈور کی کتنی امپورٹنس ہے, اس دروازے میں اس گھر میں کون رہتا ہے, کتنی ریسپیکٹ رسول کرتا تھا. اس دروازے پہ 10 آدمی تو ہاتھوں میں لکڑیوں کو لے کر آئے تھے, بڑے بڑے لکڑی کے ووڈ کے بڑے بڑے پیسز تھے, اور ان کے پیچھے اور پورا گروپ ہے مسلمانوں کا. آپ یہ بات جسٹ کلوز یور آئیز اینڈ تھنک, یہ پورا گروپ آ رہا. اور مدینہ بہت چھوٹا سا شہر, چھوٹے چھوٹے لینز, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. اب بی بی کے 2 دروازے تھے. ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا, ایک ڈور. سارے دروازے بند ہو گئے تھے, یہ دروازہ کھلا تھا اللہ کے حکم سے. یہ امام علی کا دروازہ. بی بی کے گھر کے 2 دروازے. ایک دروازہ اب آج بھی ہے. اللہ ہم کو مدینے کی زیارت نصیب کرے. جب آپ مدینے میں جاتے ہیں مسجد نبوی میں, when you enter from باب جبرائیل, باب جبرائیل سے انٹر ہو تو بھی ملے گا, باب السلام سے انٹر ہو تو بھی ملے گا. مین جو 2 ڈور جنت البقیع کے سامنے کا حصہ, باب جبرائیل اور باب سلام. جب باب جبرائیل سے آپ انٹر ہوتے, میری طرف دیکھیں, آپ غور سے دیکھیں, باب جبرائیل سے آپ انٹر ہوئے, جیسے انٹر ہوئے لیفٹ سائڈ پہ ایک سمال پیسیج ہے, یہ بیوی کا گھر تھا. اور وہیں پہ ایک دروازہ ہے, آج بھی دروازہ ہے, آج ایک میٹل کا دروازہ بنا ہوا ہے. وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا رہتا. آج بھی دروازے کی نگرانی کی جا رہی, جب کرنا تھا جب نہیں کی. مجھے معلوم ہے یہاں کا کراؤڈ کا اندازہ ہے, سب خاموش سنتے ہیں نہیں, لیکن 3 دن میں تو بولنے لگا دوں گا آپ کو انشاءاللہ, چھوڑوں گا نہیں. تو وہ جو بین میں دروازہ, آج بھی وہ ڈور موجود ہے اسٹیل کا, وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ آج بھی کھڑے رہتا. وہ جو تھا وہ پورا حصہ وہ بی بی کا گھر تھا.
یہ وہ دروازہ جس کو جلایا تھا انہوں نے. اب مسجد کے اندر کے دروازے کو نہیں جلایا, وہ ڈور کو نہیں جلایا, اس ڈور کو جلایا جو بالکل باب جبریل سے انٹر ہوتے کے لیفٹ پہ, رائٹ سائڈ پہ صفا کا چبوترا ہے, بیسمنٹ بنا ہوا رائٹ سائڈ پہ. پروفٹ کی جو مزار ہے وہ وہیں سے شروع ہوتا, بی بی کے دروازے سے شروع ہوتا, وہاں سے شروع ہوا اور آگے جا کے ختم ہوتا. تو یہ جو دروازہ تھا, اچھا میں 2-3 باتیں پہلے بتا دوں کلیئر کرنے کے لیے کہ بی بی کی لحد جو گریو ہے, بی بی کی گریو کے بارے میں 3 چیزیں بتائی جاتی, 3 جگہ بتائی جاتی. یہ بھی بڑی مظلومیت ہے بی بی فاطمہ کی. اس سے زیادہ مظلومیت کیا ہوگی کہ آج تک کسی عالم نے بی بی کی سی گریو کاہیں نہیں بتائی. ہسٹری میں 100% کسی نے, ہسٹری لکھنے والوں نے جو جتنی حدیثیں پوری, یعنی علامہ مجلسی کو بھی لے لو اور یعقوب کلینی صاحب کو بھی لے لو, ان کی جتنی سب کی کتابیں, تمام علماء, میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا, مجھے معلوم ہے میری مجلس لائیو جاری, نو ویری ویل واٹ آئی ایم سیئنگ. تو کوئی بھی آج گارنٹی کے ساتھ 100% عالم نہیں بولتا کہ بی بی مادر حسین یہاں دفن ہے. یہ بڑا ظلم ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ جہاں وہ ڈور جو میں نے بتایا نا اس کے اندر بی بی دفن ہے. ایک روایت یہ ہے کہ امام علی نے اپنے گھر میں دفن کیا اس کے اندر. ایک روایت یہ ہے کہ ریاض الجنہ وہ پارٹ مسجد نبوی کا, منبر رسول آپ کے جو مدینہ گیا ہوا ہے اللہ ان کو زیارت قبول کرے اور پھر بلائے, اور جو نہیں گئے اللہ ان کو جلد سے جلد بھیجائے. مسجد نبوی کا جو ممبر ہے, جو مین ممبر تھا رسول کا, وہ ممبر سے اللہ کے رسول کی گریو, یہ جو حصہ ہے, یہ سمجھو یہاں پہ ممبر ہے تو وہاں تک اینڈ تک وہ حصہ ہے, اس کو بولتے ہیں ریاض الجنہ. وہاں کی کارپیٹ کا کلر بھی بدلا ہوا. یہ روایت تمام مسلمانوں کے پاس, اہل سنت کے پاس بھی ہے, شیعوں کے پاس بھی. اسی لیے وہاں کی حکومت نے کارپیٹ کا کلر بھی بدل دیا. وہاں پہ 1 رکعت نماز پڑھنے کا 1 لاکھ رکعت کا ثواب ہے. وہاں پہ نماز, اتنا اجر ہے اس جگہ پہ نماز پڑھنے کا جیسے تم نے جنت کے اندر نماز پڑھی. ایون جب لیڈیز جاتے تو ان کو بھی موقع ملتا, جینٹس کو بھی موقع ملتا. اس لیے آپ دیکھیں گے سارے مسجد والے وہاں جا کے نماز ضرور پڑھتے. قبول ہو نہیں وہ الگ بات ہے, پڑھتے ضرور. نہیں میں نے کچھ بولا نہیں, یہ گارنٹی ہے کہ پڑھیں گے ضرور, اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کچھ نہ کچھ ملے گا یہاں سے. تو وہ جگہ پہ آج ریاض الجنہ, پارٹ آف جنہ, اللہ کا رسول کہتا ہے یہ پارٹ آف جنہ ہے. اچھا دنیا میں خالی ریاض الجنہ وہ ایک نہیں ہے, سمجھے, کربلا بھی ریاض الجنہ ہے. دیکھیے یہاں کوئی چانس نہیں ہے مرے تو دفن ہونے کا, ہے کوئی چانس؟ ہم جا کے وہاں پہ اپنا گریو خرید سکتے نہیں. دعا یہ کرو کہ جو بڑی ریاض الجنہ وہاں دفن ہو جائیں ہم. نہیں, اصل ریاض الجنہ ہماری تو وہ ہے. یہ نہیں بولتا کہ اس کو میں کم نہیں کر رہا, اللہ کا رسول بولا یہ ہے, لیکن کوئی چانس ہی نہیں ہے دفن ہونے کا. اور ہم ادھر قریب کے جو ظالمین ہیں کسی کے ساتھ دفن بھی نہیں ہونا چاہتے. ہم دفن ہونا چاہتے ہیں اپنے مولا کے ساتھ جس کے نام پہ ہم پیدا کیے گئے. نہیں, کربلا میں اللہ ہم کو کربلا لے کے جائے اور کربلا میں ہم دفن ہو جائیں انشاءاللہ. مرو لیسٹر میں جاؤ کربلا, الہی امین, پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. تو ایک ریاض الجنہ کربلا ہے, تو یہ وہ ریاض الجنہ ایک روایت سے بی بی وہاں دفن ہے. 3rd روایت یہ ہے جو امام حسن علیہ السلام سے, کہ امام حسن علیہ السلام نے مولا حسین سے وصیت کی تھی کہ بھیا اگر مجھے نانا کے بازو, نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہ ملے تو مجھے ماں کے پہلو میں دفن کر دینا. اس روایت سے ہمارے علماء جنت البقیع بتاتے ہیں. جنت البقیع میں 4 معصومین ہیں. آپ کو معلوم ہے امام حسن, 4تھے امام, 5ویں امام, 6ٹھے امام, یہ 4 معصومین کے اوپر والی جو خبر ہے گریو, تو وہ ایک, میں پھر بول رہا کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں بول رہا کہ یہی ہے, نو,
اس لیے کہ علماء نے نہیں لکھا، وہ جو خبر ہے. بعض علماء یہ لکھتے ہیں وہ بی بی شہزادی کی ہے، بعض علماء لکھتے ہیں وہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی ہے. وی ڈونٹ نو. یہ سب معلوم ہوگا جب زمانے فرزند زہرا دنیا میں ظہور کرے گا انشاءاللہ. بی بی آنے، مولا آنے کے بعد ہی بتائیں گے کہ ان کی دادی کہاں دفن ہے. یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے بی بی زہرا کے اوپر کہ آج تک شہزادی کی ریئل گریو ہم کو پتہ نہیں. آپ کنفیوز مت ہو، آپ ہر جگہ جا کے بی بی کو سلام کرو. یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ 3 جگہ جا کے ہم بی بی کو سلام کریں گے. جنت البقیع میں بھی سلام کرو، ریاض الجنہ میں بھی کھڑے، کچھ مت کرو، خالی السلام. جب زیارت کو جاؤ انشاءاللہ تو صرف ایک جملہ ہی بولو، لیکن سلام کرو. اس لیے ایک سلام کرو. آپ جا کے بولا وہاں پہ السلام علیکم بی فاطمہ بنت محمد یا بی بی مادر حسنین، یہاں پہ بھی سلام اس لیے کرو. بول رہا 3 جگہ پہ سلام واجب نہیں ہے. ارے کیا سن رہے یہاں؟ جواب سلام واجب ہے. اور جواب سلام جب کوئی کسی کو سلام کا جواب دیتا، منہ پھیر کے نہیں دیتا، مسکرا کے دیتا. اگر بی بی مسکرا دے تم کو دیکھ کر، وہی ہمارے لیے جنت ہے. نہیں یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے. 3 جگہ جا کے بی بی کو، اور بی بی کو روز سلام کرو. ایوری ڈے فرام لیسٹر، ہر دن سلام کرو. جتنا تم سلام کرو گے اتنا تمہارے زندگی کے یہاں کے حالات خراب صحیح ہوں گے، پرابلم صحیح ہوں گے. آفس جانے سے پہلے، بزنس میں سٹارٹ کرنے سے پہلے، روز صبح میں آفس میں کھڑے رہ کے ایک جملہ بولو، السلام علیکم مادر حسنین، السلام علیکم بی بی زہرا، سلام اللہ علیہ، السلام کرو. اب اگر کاروبار میں اس میں بچے ایگزامز لکھنے جا رہے، ایگزام سے پہلے مادر حسنین کو سلام کر کے ایگزام لکھو. کوئی چیز بھولو گے نہیں، میموری شارپ ہوگی. فاطمہ کو کیا سمجھے؟ سب سے بڑا واسطہ، سب سے بڑی پرسنالٹی. 14 معصوم میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، میں کسی کو ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کر رہا، بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ 14 معصومین میں مادر حسنین کا، بی بی زہرا کا سب سے بڑا واسطہ ہے. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، سینٹر پر. سلوات پڑھیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں پلیز. پیچھے والے بھی آگے آ جائیں. دیکھیے کوئی میں موت کی بات نہیں کر رہا 4 دن میں، تو گھبراؤ ہی مت، آ جاؤ نزدیک. میں تو بدنام آدمی ہوں نا، ڈرانے والا. اب تو کہ ڈراؤں گا ہی نہیں. 4 دن بی بی زہرا کے اوپر پڑھنا ہے. مولا آباد رکھے آپ کو. تو روز بی بی زہرا کو سلام کرو and you will see the change in your life. If you really want to change your destiny، اگر تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، ٹرائی کرو یار، ٹرائی کرو. You just try. میں 4 دن ہوں نا، ٹرائی کرو بی بی کو سلام کر کے کہ تم کو ملتا کیا. کچھ نہیں ملے نا، خالی بی بی دیکھ لے ہم کو کافی ہے. ان کی نگاہ، ان کا دیکھنا رحمت ہے. کریم ابن کریم کی بیٹی ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، مرکز ہے. بی بی کا سٹیٹس کیا ہے؟ اب سٹیٹس اتنا دیکھ لو. اچھا بی بی کے بارے میں یہ ہے کہ جب شہزادی بات کرتی تھی تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اللہ کا رسول بات کر رہا. آواز بالکل باپ کی تھی. بی بی کی جو واک تھی، واک چلتی تھی بی بی، تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے رسول اللہ چل رہے. اسی لیے تو اتنی حسد تھی کئی خواتین کو، لیڈیز کو. میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھو. جو بڑی بڑی عورتیں ہیں نا اسلام کی، ان کو سب سے زیادہ حسد یہی تھی کہ بات بھی کرے تو معلوم ہو رہا رسول، بیٹھے تو معلوم ہو رہا رسول، چلے تو معلوم ہو رہا رسول. ہاں وہ جو عورت ہے نا، میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھ رہے یار. آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. ان کے ساتھ بھی کوئی ڈپلومیسی نہیں کرنا کہ نہیں وہ بہت ریسپیکٹڈ تھی. ہوں گی ریسپیکٹ کسی اور کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے وہی ریسپیکٹڈ ہے کہ جو مادر حسین کی عزت کرے. آئی ایم ویری کلیئر ان مائی میسج، ویری کلیئر. مجھے ڈپلومیسی نہیں کرنا، مجھے ان کو خوش کرنا ہے. میں 4 دن اگر بی بی زہرا کا ذکر کر رہا تو میں روٹی کھاتا ہوں بی بی زہرا کے بچوں کی. سب کو ہی کھاتے ہیں. شفاعت فاطمہ کی چلے گی، کسی اور کی نہیں. اگر بی بی ناراض ہو جائے، ہارٹ ہو جائے بی بی کو،
0.1% خدا نہ خواستہ آپ سمجھ لیں کہ ہماری نجات ہے یہ نماز. کسی چیز کو کمپیئر نہیں کرا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. کیا نماز ہمارے کام آئے گی؟ روزہ ہمارا کام آئے گا؟ حج ہمارا کام آئے گا؟ 4 دن ہوں آپ کے شہر میں, ذمہ داری سے بول رہا میں, خدا نہ خواستہ غلط مت سمجھو. واجب ہے, نماز واجب ہے, پڑھنا ہے. بغیر نماز کے شیعہ نہیں ہوتا. وہ شیعہ نہیں ہے جو واجبات کو ترک کرتا. لیکن پورے واجبات کر کے بولو اللہ کو پلیز فارگیو می. مادر حسنین ناراض ہے تو میں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا کہ جس نے فاطمہ کو ہرٹ کیا, جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی, اس نے مجھے, اور جس نے مجھے اس نے خدا کو. رسول کی سیئنگ ہے, کسی اور کی سیئنگ نہیں. کیوں ڈر گئے تھے یہ لوگ؟ کیا سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے. یہ لوگ ڈر کیوں گئے تھے کہ کہیں رسول کی بیٹی کو میں نے سلام کیا, بی بی نے جواب نہیں دیا. میں ہسٹری سے ایک جملہ کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا. یہ لوگ آئے تھے, وی آئی پی لوگ آئے تھے, سلام کیا, مادر حسین نے جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا جواب؟ جواب سلام کرنا واجب نہیں, جواب سلام واجب ہے. مسلمان اگر کوئی سلام کرے اس کو جواب دینا لازم ہے, واجب ہے, مسٹ ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی انٹر ہوا یہ مجمع میں, اس نے کہا السلام علیکم, کسی ایک نے جواب دے دیا کافی ہے. پوروں کو دینے کے لیے ضروری نہیں. لیکن اگر سامنے آگے کوئی فیس ٹو فیس مسلمان سلام کرے تو آپ پہ لازم ہے کہ جواب دو, علیکم السلام بولو. کیوں لازم ہے؟ مسلمان اگر ہے, کافر ہے, مشرک ہے, وہ سلام کر رہا تو جواب دینے کی ضرورت نہیں. کیا سن رہے یار؟ بی بی یہ تو بڑے بڑے مسلمان تھے, بڑی بڑی داڑھی تھی, بڑے بڑے پگڑی تھی, سینئر سٹیزنز تھے. ارے کیا سن رہے یار؟ انہوں نے آگے سلام کیا, شہزادی نے جواب نہیں دیا. اب فتویٰ لگا مادر حسین پر, حدیث کتاب پکار کے بولے گی رزق ان سے دور ہے. آپ سمجھ لیں میری بات؟ تو 3 جگہ بی بی کی بتائی گئی جہاں آپ کی گریو ہے. جب یہ انسیڈنٹ, اچھا بی بی کی شہادت کی تاریخ میں بھی ڈیفرنس ہے, اختلاف ہے. آپ الجھنا نہیں, میں صرف ہسٹری بتا رہا ہوں 2-3 منٹ. پہلی مدی سے نا, اس لیے ہسٹری معلوم ہو جائے کہ 14 جماعت اول کو بھی کیا, 3 کو بھی کیا. ہمارا یوتھ پوچھ سکتا, بچے پوچھ سکتے کتنی دفعہ کریں گے. نہیں, صرف بی بی کی شہادت کی تاریخیں 2 ہیں جو عام ہیں, 14 سے 3 تک. اس ڈیٹ کو کہتے ہیں ایام فاطمی. ابھی میں اس کے بارے میں بولتا. کئی اماموں کی شہادت کی تاریخ میں ڈیفرنس ہے. شوال میں چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ ہے 2 تاریخیں, 15 جمادی الاول اور 25 جمادی الاول. 8ویں امام کی شہادت سب کانٹیننٹ میں 17 صفر بنائی جاتی ہے, عرب میں 23 ذیقعد بنائی جاتی ہے, ایران میں مشہد مقدس میں اللہ زیارت نصیب کرے وہاں پر 29 صفر مانی جاتی لاسٹ ڈے. اسی طرح امام حسن علیہ السلام کی شہادت 28 صفر بھی ہے, اور دوسرے کئی مقامات پہ 29 صفر بھی بنے. آپ اس میں الجھو مت, کنفیوز مت ہو, شکر کرو کہ اگر ہم بی بی کے 2 مجلسیں کر رہے تو ہم کو موقع مل رہا, چھٹے امام کے 3 کر رہے موقع مل رہا. اس میں الجھنا نہیں, یہ ساری ڈیٹس کنفرم ہوں گی امام کے ظہور کے بعد. ابھی اس لیے نہیں ہوگی کہ ہماری ہسٹری کو جلایا گیا, ہماری لائبریریز کو ختم کیا گیا. جو کچھ بچ کے, جو بھی ہسٹری ہماری بچ کے آج ہمارے پاس آئی ہے, میں پھر ذمہ داری سے بول رہا, جتنا لٹریچر آپ کے پاس ہے سارے مسلمانوں کا, میں گارنٹی سے بول رہا, جتنے فرقے اسلام کے جن کو اچھا پیریڈ ملا ان کے پاس اتنا لٹریچر, اتنی ہسٹری, اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی حدیثیں ہماری پاس ہے. جتنے مصیبت کے بعد بھی جلا
جلانے کے بعد بھی, پھینکنے کے بعد بھی, پانی میں ڈالنے کے باوجود ہمارے علماء نے اتنا کام کیا, کام کر کے آج ساری ہسٹری ہمارے پاس ہے. لیکن ڈیٹس میں اگر اختلاف ہے تو اس میں کنفیوز مت ہو. امام آنے کے بعد انشاءاللہ ہم کو موقع ملے گا, ہر ڈیٹ کلیئر ہوگی, ہر بازار کے بارے میں کلیئر ہوگا. آج ہم کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو بولو بابا اٹس گڈ, وی کین ڈو مجلس 2 times, 3 دفعہ 4 دفعہ. بی بی کا اتنا حق ہے, ایک دن کا حق نہیں ہے. اور ایک بات بولو, یہ ایام فاطمی, غور سے سنو, غور سے سنو. ایام فاطمی اب چند سالوں سے 14 جمادی الاول سے 12 جمادی الاول سے 3 ربیع الثانی تک مانی جا رہی, وہ بھی ہر جگہ نہیں, یہ 17-18 days. دوستو اتنا کرو یہ دنوں میں, اتنا کرو کہ دنیا بھول جائے. جیسے یزید کو سامنے آ گیا یزید کے لوگ, ایسے یہ لوگ بھی آ جانا. وہ قاتل جیسے سامنے آیا, یہ قاتل بھی آنا. 8ویں امام کے زمانے میں جب بھی کوئی پوئٹ امام کے پاس آتا تھا تو امام اس سے پوچھتے تھے کہ کیا تو کوئی میرے جد کے لیے کوئی مرثیہ لایا ہے؟ تو پوئٹ بولتا تھا کہ یار مولا میں آپ کے پاس آؤں اور مولا حسین کے لیے کچھ لے کے نہ آؤں. تو امام اہتمام کرتے تھے, اہتمام, مجلس کا ارینجمنٹ کرواتے, ممبر رکھواتے, پردہ لگواتے. سیدانیوں کو بولتے پردے کے پیچھے آؤ, خود نیچے بیٹھتے. ذاکر پوئٹ کو بولتے اوپر جاؤ. ہمیشہ مجلس کر, ہر مہینے میں, ہر 8 دن میں, ہر 10 دن میں جب پوئٹ آتا. تو لوگوں نے پوچھا مولا آپ اتنی مجلسیں کرتے, صرف محرم میں کرنا چاہیے, اتنی مجلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام نے کہا سنو, تم لوگوں نے غدیر کو بھلایا نا, اب ہم کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے. کیا سن رہے ہیں؟ اتنا کرو ایام فاطمی. جیسے یزید والا کوئی ہے بھی تو نہیں بولتا میں یزید کی نسل سے ہوں, ویسے ان کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے کہ قاتل کون تھا فاطمہ کا. یہ ہمارا حق ہے. تو بہرحال یہ ہوا, یہ 10 آدمی اور پورا گروپ آیا دروازے کے پاس. آنے کے بعد اب میں جو انسیڈنٹ ہوا وہ بتا رہا آپ کو. آیا, آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا, پکارا امام علی کو. امام علی نے جیسے ہی رسول اللہ کا فیونل ہوا, امام علی گھر میں بیٹھ گئے اور کہا کہ میں سب سے امپورٹنٹ کام اس وقت میرے لیے یہ ہے کہ میں قرآن کو اسمبل کروں, قرآن کو جمع کروں, ایک جگہ جمع کرو. اس لیے کہ جتنے 114 سورے تھے وہ 114 سورے, 2 سورے اس کے بعد 2 سورے اس کے بعد 3 سورے اس کے بعد, کوئی پیپر پہ, پیپر تو زمانے میں نہیں تھا, کوئی سکن کے اوپر لکھا ہوا ہے, کوئی لیوز کے پتوں کے اوپر لکھے ہوئے. تو مولا علی سب جمع کر کے قرآن کو ایک جگہ کر دے. جیسا آج قرآن ہمارا ایک جگہ ہے نا, قرآن کو ایک جگہ کرے. دیکھیے دوستو یہ فکر اسی کو ہو سکتی جو ناطق قرآن ہو. ہر کو فکر تھوڑی تھی قرآن کہیں بھی رہا, ہم کو کیا کرنا ہے. امام علی کو فکر تھی کہ میں قرآن علی جمع کر. یہ گروپ آیا, آکے اس نے نوک کیا, دروازے کو نوک کیا. اندر سے اچھا بی بی کا گھر کیسا تھا, یہ ڈور تھا. اچھا یہ لوگ مین وہاں سے نہیں آئے, مسجد کے ڈور سے نہیں آئے, یہ ڈور سے آئے تھے, مارکیٹ کے ڈور سے. اور یہ 10 آدمی کے ہاتھوں میں, آپ میری طرف دیکھتے رہے, امیجن کرتے رہے, ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں, اور وہ ظالم سامنے کھڑا ہوا ہے, اور پیچھے پورا گروپ ہے جس میں خالد ابن ولید کا نام بھی ہے, اور وہ آدمی کا نام میں نہیں لے رہا, اور پیچھے دوسرے 9 آدمی, اور پیچھے پورے مدینے کے مسلمان سب کھڑے ہوئے, کمبا پورے کھڑے ہوئے. آ کے بی بی کے ڈور کو نوک کرتے ہیں. اندر سے آواز آئی. اچھا بی بی کا گھر کیسا تھا, ڈور, اس کے بعد چھوٹا سا حصہ ایک دیوار تھی یہاں پہ, اس کے بعد روم شروع ہوتا تھا. یہ دیوار کیوں تھی؟ یہ پردے کے لیے تھی کہ کبھی اگر دروازہ اوپن ہو جائے تو کوئی سامنے نہ نظر. پردہ تو ان کے گھر کا ہے نا, مرکز تھی بی بی پردے کی, تو یہ دیوار تھی پردے کے لیے, کٹن ٹائپ. یہ لوگوں نے آ کے نوک کیا, نوک کر کے کہا امام علی کا نام لے کے. بی بی نے اندر سے پوچھا کون ہے, تو یہ ظالم اپنا نام لیتا ہے, لے کے کہتا ہے کہ میں ہوں. بی بی نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا ابو الحسن کو باہر بھیجو. شہزادی نے کہا ابھی ابو الحسن نہیں آئیں گے, علی نہیں آئیں گے ابھی باہر, علی اندر کام کر. امام علی نے ڈیسائیڈ کیا تھا جب تک میں قرآن کو جمع نہ کر لوں اپنی دوش پہ ایسا ردا نہیں ڈالوں گا. سمجھ رہے ردا؟ گھر میں جب باہر نکلتے تو ایسا آبا ڈالتے, جیسا مولانا آبا پینے میں ایسا آبا ڈالتے. تو علی نے کہا تھا میں ردا نہیں ڈالوں گا جب تک میں قرآن کو جمع نہ کر لوں. اندر سے آواز آتی ہے, یہ ظالم باہر سے بولتا ہے کہ نکلو بولو علی کو باہر. بی بی نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے.
تو اس وقت یہ ظالم کہتا ہے کہ میں گھر جلا دوں گا. کتنے دن ہوئے؟ یہ غور سے سنو دوستو، کتنے دن ہوئے رسول کا کفن میلا نہیں ہوا؟ کفن، ہم اپنی زبان میں بولے رسول کا کفن میلا نہیں ہوا تھا. 3 دن گزرے خالی. چیخ کے بولتا ہے کہ اگر علی نہیں آئیں گے تو میں گھر جلا دوں گا. آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا ٹیرر اٹیک تھا یہ. اگر کوئی بندہ گھر سے باہر نکلے، کین یو سے دس؟ نکلو باہر. کیا جرم کیا ہے؟ کیوں بلا رہے تھے علی کو باہر؟ Why they were asking بی بی زہرا to send علی؟ Why کیوں امام علی باہر کیوں آئے؟ They want امام علی کے بیعت کرو، ایکسپٹ کرو. وہیں جبھی آئے تھے سقیفہ سے. بی بی نے کہا نہیں آئیں گے. They said، ایک ایک جملے کا ذمہ دار الفاروق شبلی نعمانی، مسلمانوں کا سب سے بڑا آتھر اس سنچری کا، پاکستان میں دفن ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وہ ایریا اسی کے نام کا ہے. اس وقت ایک ہی تھا انڈیا پاکستان. یہ پارٹیشن سے پہلے کا واقعہ ہے. اتنا بڑا رائٹر، مشہور رائٹر شبلی نعمانی. اس کی مشہور کتاب الفاروق. الفاروق بائیوگرافی ہے کسی کی، اس کا واقعہ اس سے پڑھ. He said اگر علی باہر نہیں آئیں گے تو ہم آپ کا گھر جلا دیں گے. آپ امیجن کریں کہ رسول، اور کون سا گھر جلا رہے؟ جس گھر پہ 3 دن پہلے رسول نے سلام کیا تھا. آج مسلمانوں کو کیا ہوا؟ چیک کرو بابا اپنی ہسٹری کو. کیا حال تھا وہ دروازہ جلانے کے لیے. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. اسلام یہ بولتا کہ اگر کوئی زبان کی نوک سے، ٹپ آف دی ٹنگ سے اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے تو اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد اللہ کی پناہ میں ہے. منافقین تھے، ان کو کیوں رسول ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ رہے تھے. اگر کوئی ظاہری طور پہ کلمہ پڑھے تو اس کی جان کو آپ نہیں لے سکتے. جلانے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی فائر فائٹرز تھے اس زمانے میں کہ آگ لگ جائے تو فوراً فائر فائٹرز آگے آگ بجھا دیں. ریزن کیا جلانے کا؟ صرف گھر سے باہر نہیں نکل رہے. یہ ریزن. ظلم دیکھو، ظلم. ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے یوتھ کو پتا چلنا چاہیے کہ واٹ ہیپن آن دیٹ ڈے. ہوا کیا؟ بی بی نے کہا یہ ہمارے تھے، میرے بچے ہیں، حسن اور حسین ہیں، سیدہ شباب اہل جنہ ہے، سب کو پتہ ہے. بس یہ مصائب کا حصہ میں چھوڑ رہا اس کو. اس ظالم نے آگ لگی. آگ کا لگنا تھا، لکڑی کا دروازے پہ آگ لگ گئی. یہ ظالم نے اپنے اس پیر سے، اللہ اس پہ عذاب، جس نے بھی کیا اس پہ عذاب نازل کرے، اس نے پیر سے ایسا دھکا مارنا تھا. پیچھے دیوار، بی بی دروازے کے اوپر. تکلف نہیں کرنا. یہ اتنا بڑا، ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا. مولا آپ لوگوں کو آباد رکھے لیسٹر کے مومنین کو. یہ محبت ہے بی بی زہرا سے. مولا تم کو آباد رکھے رونے والوں کو. آپ کا اندازہ ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے. میں کوئی مصیبت کو اہل بیت کی کمپیئر نہیں کر رہا. کربلا کی مصیبت اپنی جگہ پہ، امام علی کے اوپر جو ظلم ہوا اپنی جگہ، سب مصیبتیں بڑی، لیکن بی بی زہرا کی یہ مصیبت اتنی بڑی ہے کہ زمانے کا امام انشاءاللہ جب ظہور کرے گا تو کربلا کا بدلہ بعد میں لے گا. امام علی کے اوپر جو ظلم ہوا بدلہ بعد میں لے گا. پہلا جو بدلہ ریونج لے گا وہ خون زہرا کا بدلہ لے گا. ہم اندازہ ہی نہیں کر رہے. We are not realizing کہ کیا ظلم ہو گیا. 18 ایئرز کوئی مننے کے دن ہے. اس نے پیر سے مارا. بس یہ بات کو میں یہاں چھوڑتا ہوں، مصائب کے وقت پڑھوں گا. یہ
اس کے بعد جو ظلم ہوا نا، میں ابھی نہیں بول سکتا. بی بی بے ہوش ہوگی، انکانشیس ہوگی، گر گئی بی بی. جلتا ہوا دروازہ شہزادی پہ گر گیا. ہماری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، بی بی انکانشیس ہو گئی. امام علی کے گلے میں ایسا رسی ڈال کے علی کو کھینچ کے لے کے چلے گئے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ علی کو ایسا کھینچ کے باہر لے کے چلے گئے. بی بی کانشیس میں آئی. کانشیس میں آنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا، فرسٹ ورڈ یہ تھا، سب فضا اسما سب کنیزیں کھڑی ہوئی. پہلا سوال یہ کیا، یہ بتاؤ ابو الحسن کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ امام علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے کر گئے. آپ سوچو دوستو، پلیز میری طرف دیکھو، یہ چاروں مجلسیں ویری امپورٹنٹ، کہ ایک بریف ہمارے ذہن میں بات آنا اور ٹوورڈز جو بی بی کے اوپر ظلم ہوا وہ ہمارے سامنے ایسا کھل کے آ جانا. پھر تمہاری شیعت، تمہارے دن اچھے گزریں گے. بی بی نے سنا، سنتے ہی کتنی بڑی جو ربس تھی نا بی بی کی، ربس ٹوٹ گئی. میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا نا، ہماری ماں کی یہ ہڈیاں ٹوٹ گئی. پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا. پریگننسی 6 مہینے کی پریگننسی تھی، شہزادہ محسن شہید ہو گیا. آپ امیجن کرو کہ اگر کسی خاتون کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، پیٹ میں بچہ شہید ہو جائے تو کیا کریں گے؟ آج کی عورت ہوتی کیا کرتی؟ فوراً یہ اگر کسی کے ریبس ٹوٹ جائے، پیٹ میں بچہ شہید ہو جائے، پریگننسی ختم ہو جائے تو عورت کیا کرے؟ تو اٹھے نہیں، وہ فوراً بولے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، ہاسپٹل لے کے جاؤ. بی بی کا تاریخ کا کوئی جملہ نہیں ہے کہ بی بی نے کہا کہ مجھے لے کے جا کے بستر پہ لٹا دو. دوستو میں نے بہت بڑی بات بولی. بی بی نے یہ نہیں کہا، شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لے کے جا کے بستر پہ لٹا دو. Then what she said? She said کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ Where is ابو الحسن? Where is امام علی? تو جناب فضا نے کہا کہ امام علی کے گلے میں رسی ڈال کے وہ ظالمین لے کے چلے گئے. بس اب دیکھو کہ بیوی شوہر کی محبت یہاں نہیں تھی. بہت بڑا میسج دینے جا رہا ہوں. یہاں ہسبینڈ اینڈ وائف کی محبت کی بات نہیں تھی، یہاں پہ اسلام کی بات تھی. بی بی ایسا اٹھی، دیوار کو پکڑ کے بی بی اٹھی، سہارے سے بی بی اٹھی. فضا اسما جو کنیزیں ان کا سہارا لیا، سر پہ چادر ڈالی، ہاتھ میں لکڑی لی. بی بی گھر سے بولی مجھے دربار میں جانا ہے. اب سنو پلیز غور سے سنو. شی سیڈ کہ مجھے دربار میں جانا ہے، جہاں علی کو لے کر گئے، ابو الحسن کو لے کے گئے. ہیو ٹو گو دیر ناؤ. بی بی کو معلوم ہے کہ کہاں گئے، وہ کون لوگ تھے؟ ظالمین. اچھا اب آپ سے ابھی میں نے مجلس سے ابھی بیچ میں نے بولا کہ بی بی زہرا کے گھر کے 2 دروازے، 2 ڈورز تھے. ایک ڈور باہر کا جو بازار میں کھلتا، ایک ڈور مسجد کے اندر کھلتا. مسجد کے اندر تو ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ بی بی کا گھر ہے اور یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں ممبر ہے، اتنا نزدیک ہے. سامنے ممبر رسول ہے اور ادھر اس زمانے میں مسجد نبوی واز ویری اسمال. یہ بی بی کا گھر ہے. بی بی کو جانا کدھر سے تھا؟ چادر اوڑھ کے سامنے چلے جانا. سامنے امام علی، باہر نکلیں گے تو سامنے مسجد نبوی کا وہ ممبر ہے جہاں یہ ان کا دربار تھا، اتنا نزدیک. لیکن بی بی زہرا یہ ڈور سے نہیں گئی، بلکہ بی بی غور سے سنو کیوں، بی بی زہرا جو مین ڈور تھا وہاں سے نکلی، وہاں سے باہر آئی. ایک چیز یاد رکھو، فاطمہ راز خداوندی کا نام ہے. بی بی زہرا کا ہر عمل، ایک ایک سٹیپ مشیت خدا ہے، اپنی مرضی کی نہیں. جو بی بی سٹیپس لے رہی تھی، جو ڈیسیژنز لے رہی ہیں، وہ اللہ کی مشیت سے خالی نہیں. بی بی زہرا مین ڈور سے باہر آئی، کنیزوں سے مکمل سر سے لے کے پیر تک چادر میں، برقعے میں. بی بی جیسی باہر آئی، پورا مدینے کا جو بازار ہے، مدینے کے جو لوگ ہیں آگے پیچھے پھر رہے،
وہ لوگ اسٹنٹ ہو گئے کہ رسول کی بیٹی باہر کیوں آئی, ابھی دروازہ جلا, باہر کیوں آئی. لوگوں نے لٹرلی کتابوں میں, روایتوں میں, میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا, لوگوں نے ڈورز کو, اپنی دکانوں کے شٹرز کو بند کرنا شروع کیا اور بی بی کے پیچھے چلنے لگے کہ ویئر شی از گوئنگ. لوگ, بازار بند ہو گیا, بی بی ایک ایک سٹیپ چلتی ہے, لوگ پورے بی بی کو فالو کر رہے, پیچھے پیچھے چل رہے کہ ویئر شی از گوئنگ, ویئر شی از گوئنگ, کیوں جا رہی, کہاں جا رہی. رسول کی بیٹی باہر آ گئی پورے, اس لیے کہ وہاں جا کر بی بی زہرا کو ایک سرمن دینا ہے. تو فاطمہ سرمن ان ظالموں کے سامنے صرف دینا نہیں چاہ رہی تھی, پورے مدینے کو بتانا چاہ رہی تھی کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے. You understand what I mean? بی بی باہر آئی, دروازے سے باہر, پورے مسلمان پریشان ہو گئے کہ رسول کی بیٹی باہر آ گئی, ابھی دروازہ جلا ہے بیٹی. اور دوستو بی بی چل رہی کیسا تھی, یقین کرو, انجرڈ ہو گئی, ایسی زبردست انجری کے بعد ایک ایک سٹیپ لیتی تھی, رک جاتی تھی, بی بی چل نہیں سکتی تھی. ربس ٹوٹنے کے بعد کوئی چل سکتا, پیٹ میں بچہ شہید ہو جائے تو کوئی چل سکتا, لیکن اسلام کی محبت کیا تھی کہ میں اسلام کو بچانا ہے مجھے, کوئی چل سکتا تھا. بی بی ایک ایک سٹیپ لے کے بڑی رک رہی, پتہ نہیں بی بی کے اوپر کیا گزر رہی کہ کیسے اتنا سفر طے کروں, لیکن جذبہ ہے کہ مجھے اسلام کو پروٹیکٹ کرنا ہے, میرے بابا کی ٹیچنگز کو پروٹیکٹ کرنا ہے, میرے ابن میرے شوہر کو بچانا ہے. بی بی آہستہ آہستہ آہستہ, ویری آہستہ آہستہ بی بی دربار میں ایسے آئی. اب پیچھے پورا مجمع مدینے کے اس میں ہنگامہ مچ گیا کہ رسول کی بیٹی باہر آ گئی. بی بی آئی, بی بی آنے کے بعد دربار میں کھڑی ہوئی, وہاں پہ بی بی نے کلیم کیا. دوستو زیارت عاشورہ, زیارت عاشورہ کوئی مولوی یا مجتہد کی لکھی ہوئی نہیں ہے, جو گولڈ کی مائن ہے. گولڈ کی مائن ہے, میں نے بولا ہے یہاں پہ زیارت عاشورہ کی امپورٹنس. آج زیارت عاشورہ کی امپورٹنس نہیں بول رہا, میں آپ کو ایک چیز بتا رہا. زیارت عاشورہ میں, زیارت عاشورہ کو لائٹ مت لو, لائٹ مت لو, ڈونٹ سے کہ کچھ نہیں ہوتا. یہ زیارت عاشورہ لیسٹر کے ہر گھر میں پڑھنا چاہیے, ہر گھر میں ہونا چاہیے, زور سے ہونا چاہیے, بآواز بلند پڑھنا چاہیے. جس شہروں میں یہ زیارت عاشورہ, جن بستیوں میں, جس لوکالٹیز میں, جن گھروں میں روزانہ بلا ناغہ, جیسا یہ واجب نہیں ہے, جیسے نماز واجب سب پڑھتے اسی طرح واجب نہیں, پھر بول رہا, جیسا نماز واجب سمجھ کے پڑھتے ویسی زیارت عاشورہ بھی وہ لوگ پڑھ رہے, واجب سمجھ کے نہیں پڑھ رہے, لیکن اس نیت سے پڑھ رہے کہ پڑھنا ہے. جیسا نماز واجب ہے وہ بھی اس کو واجب سمجھ کے, لیکن میرے جملے پہ غور کرو, خالی واجب نہیں ہے, پڑھ رہے. اس گھر میں جہاں گھر میں صرف اندھیرا تھا, آج ان گھروں میں لٹرلی نیچے سے, میں اپنی زبان میں بول رہا, ابل رہی رحمت, ابل رہی رحمت. لیکن زیارت عاشورہ اس انداز سے پڑھ رہے جیسے پڑھنا چاہیے, ایک نارمل انداز سے نہیں پڑھ رہے. میں بتاؤں گا آپ کو. اس میں زیارت عاشورہ میں کیا ہے, جیسے ہی سلام ختم ہوا, غور کیا آپ نے, مولا حسین کا سلام ختم ہوتا, اینڈ ہوتا سلام, سلام کے بعد فوراً کیا ہے, 100 ٹائمز, کوئی چیز کو 100 ٹائمز پہلے نہیں بولا. معصوم کبھی بھی, کوئی معصوم کا عمل, غور سے سنو, معصوم کا کوئی عمل اپنی مرضی کا نہیں ہوتا جب تک اس کی مرضی نہ ہو. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. سورہ دہر, سورہ دہر, سورہ دہر جو قرآن کا سورہ ہے, اس میں اللہ بول رہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے اہل بیت رسول, تم کچھ چاہتے ہی نہیں جو ہم نہیں چاہتے. قرآن میں اللہ بول رہا, تمہاری مرضی ہماری مرضی, ہماری مرضی تمہاری مرضی ہے. اس سورہ دہر میں معصوم کے لیے نا, یہ زیارت چھٹے امام کی, ان کے زبان سے دہنے مبارک کے نکلے ہوئے کلمات ہیں. اس زیارت میں امام نے کیا کیا, سلام کے فوراً بعد, آپ پوری زیارتیں اٹھا کے دیکھ لو, کسی معصوم کی, مولا حسین کے کئی زیارت ہیں, لیکن 100 مرتبہ لعنت کسی میں نہیں ہے ایسا, سوائے اس کے.
100 ٹائم. زیارت کے سلام کے فوراً بعد امام کہتے ہیں اللہم لانا اول ظالما ظلم حق محمد والے محمد. یہ میرے جملے نہیں ہیں، میرے جملے نہیں ہیں، عابد بالگرامی نہیں بول رہا، یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بول رہا. وہ اندر آئے. اچھا ویکنڈ پہ کیا 5 منٹ کا پرمیشن رہتا ہے یہاں پہ؟ ایسا آہستہ بولیں گے تو کیسے پڑھیں گے یار؟ ایک بآواز بلند صلوات پڑھو. میں بھی آپ کے مزاج سے واقف ہوں یار، 3 سال سے آ رہا. مولا آپ کو آباد رکھے. لیسٹر والے تھوڑے ریلیکس رہتے ہمیشہ، نہیں؟ اسٹینڈ مور میں تو اترتے کہ انسٹرکشنز آگے تھے. میں نے پہلی مجلس میں اسٹینڈ مور میں اربعین میں بولا آئی لائک اسٹینڈ مور پیپل ویری 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 ویل ڈسپلن. جیسے میں ایئرپورٹ پہ اترا، پھر جب ممبر پہ آیا، تھرسڈے تھی اس دن، 10 سفر تھی، تو میں نے کہا کہ جیسے میں ایئرپورٹ ہیترو پہ اترا، وہاں سے ہوٹل لے کر گئے مجھے، راستے پر خالی انسٹرکشنز دیتے رہے، یہ ٹائم سے یہ ٹائم یہ کرنا، یہ ٹائم سے ٹائم کرنا. میں نے کہا جو ٹائمنگز کا فریم دیا ہے میں اسی کو فالو کرنے والا ہوں. تو الحمدللہ یہاں کے لوگ تو ریلیکس، ہمیں تو پڑھ کے گیا نا اتنا. آئی نو. اب خالی گھور کے مت دیکھو، میں دیکھ رہا بھی نہیں علی عباس کی طرف. تو بہرحال مولا آباد رکھے یار. آپ کو 5 منٹ لیتا ہے یار، ویکینڈ ہے نا، میں کیا کروں، میں مجبور. میں کچھ پڑھا ہی نہیں، خالی یہاں تک پہنچا، ہسٹری ختم ہو جائے، اتنا پڑھنا ہے، پوری ہسٹری پہ بتا دوں. تو بیوی چلی اندر. کیوں گئی بیوی اندر؟ صرف دنیا کو بتانا تھا. اندر گئی، اندر جا کر بیوی کا پہلا سوال کیا تھا؟ میرے ابن ام کو چھوڑ دے. کتنا بڑا پروٹیسٹ ہے. کون کیا علی کے لیے پروٹیسٹ؟ انجری کے بعد. وہ ذہن میں رکھ کے سنو، اتنا زبردست انجرڈ ہونے کے بعد بی بی نے دربار میں جا کے پورے مسلمانوں کے سامنے کہا تو نے میرے شوہر کو پکڑا کیسے؟ چھوڑ دے، میں کہہ رہی. اس کے بعد کلیم کیا کہ ابھی بابا کو مر کے، بابا کی شہادت کو 3 دن ہوئے، جسٹ 3 days. 3 دن کے اندر تو نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ تو نے میرا باغ تھا وہ لے لیا، گارڈن لے لیا، وہ فارم ہاؤس جو تھا فدق کا. کیا رائٹ ہے تجھے؟ اس لیے فدق نہیں پڑھ رہا، میں فدق کے اوپر نہیں بول رہا، 1-2 جملے بول کے آگے بڑھا. بی بی نے مانگا، کلیم کیا، یہ بول کے کلیم کیا کہ بابا نے وصیت کر کے نہیں دیا مجھے، یہ رسول نے گفٹ کیا تھا، اور 4 سال پہلے کیا تھا، اور خیبر کے بعد کیا تھا. خیبر 6 یا 7 ہجری کا واقعہ. 3 سال یا 4 سال یہ پراپرٹی رسول کے سامنے بی بی زہرا کے پاس تھی، اس کو ان لوگوں نے لے لیا. میں اس کا واقعہ نہیں پڑھا. تو اس وقت اس نے جو بھی کہا، اب اصل بات یہاں پہ کیوں بولا میں فدق کو، جب بی بی نے کلیم کیا تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ نبی جو ہے میراث نہیں چھوڑتا، انہیں نبی کوئی چیز چھوڑتا نہیں. یہ تو کہا ہر کتاب میں ہے. میں 3 دن آپ کی سٹی میں ہوں، مجھے میرا ای میل لے لو، میرا واٹس ایپ لو، میرا ٹیلی فون نمبر ماشاءاللہ سب کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو لے لو ہماری جماعت سے. میں ایک بات پوچھتا اتنے بڑے مجمع سے، لیسٹر کے اس امام بارگاہ میں، کہ آپ یہ بتاؤ میرے کو کہ جب بی بی نے کلیم کیا کہ یہ فدق مجھے واپس کر دے، یہ میرا ہے، میرے بابا نے مجھے دیا، یہ بابا کی پراپرٹی ہے، میری ہے، گیو اس بیک. تو یہ جو لوگ تھے نا جنہوں نے کلیم کر کے لے لیا تھا، ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ بنت رسول کی بیٹی تم اکیلی تو نہیں ہو، اور بھی تو بیٹیاں ہیں. ارے یار آج ہسٹری کیا بول رہی؟ بڑے بڑے علماء بولے اور بھی بیٹی تھی رسول کو. اگر تھی تو ان لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ پراپرٹی کا کلیم تم اکیلے کیسے کر رہے؟ آپ سوچو 1400 سال پہلے ان کو نہیں معلوم تھا کتنی بیٹیاں کتنی اولاد ہے. آج مسلمان بولتا 1400 سال کے بعد رسول کی اور بھی بیٹی تھی، وہ بھی داماد تھے، وہ بھی داماد تھے. تو داماد تھے تو کلیم کیوں نہیں کیا؟ You understand what I mean؟ جب رسول کی آنکھ بند ہوئی، رسول کے 2 بیٹے تھے، قاسم اور ابراہیم، جس سے آپ کی کنیت ابو القاسم بنی.
لیکن دونوں اللہ کے رسول کے سامنے وفات پا گئے، انتقال ہو گئے. بیٹی تھی ایک، پیدا ہوئی، ختم ہو گئی. جب رسول اللہ کی آخری پیریڈ تھا، سوائے بی بی زہرا کے کوئی نہیں تھا. رسول کی ایک لوتی بیٹی تھی. آج افسوس ہے کہ بعض ہمارے علماء نے بھی اس کو لکھا، اب بولتے بھی ہیں، یہاں پہ بولتے بھی، افسوس، شیم آن them کہ بیٹی، کوئی بیٹی نہیں تھی سوائے فاطمہ کے. حکمران نہیں بولتا اور ہے تو تم کو کیا رائٹ ہے؟ ارے یار، 1400 سال کے بعد ہسٹری تمہارے پاس صحیح ہے یا اس وقت صحیح تھی؟ وہ اپنی وہی حساب ہے، وہی حساب ہے کہ جیسا بولا تھا نا ذاکر نائک بامبے میں، ارے یزید اور حسین ایک ہی ہے، دو شہزادوں کی لڑائی. کیا ہوا؟ یزید کو بھی رضی اللہ بولا، اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے. آپ سوچو 1400 سال کے بعد ذاکر نائک یزید کو رضی اللہ بولتا. یزید کا اون بیٹا اون سن، ارے یار، معاویہ ابن یزید، نام پہ مت جاؤ، نام سے جھگڑا نہیں ہے، صفات سے جھگڑا ہے. معاویہ ابن یزید، اس نے کیا کہا جب اس کو یزید کے بعد اس کو حکومت دی؟ 40 دن کے اندر اس نے حکومت نہیں لی، اس نے گورنمنٹ نہیں لی، یزید کی حکومت نہیں لی. یزید کا بڑا بیٹا ہے معاویہ ابن یزید، جب اس کو حکومت آفر کی تو اس نے دمشق کے سیریا کے جو جامع مسجد تھا اس مسجد میں آ کے اس نے سرمن دیا، خطبہ دیا اور کہا کہ میرا باپ اور میرا دادا ظلم سے اس تخت پہ آئے، میرے دادا نے علی کا حق لیا اور میرے باپ نے حسین کا حق لیا. یہ تخت سے خون حسین کی بو آتی، مجھے اس تخت پہ بیٹھنا نہیں، مجھے یہ حکومت لینا نہیں. تو یزید کی بیوی معاویہ کی ماں وہ کہنے لگی کاش تو پیدا ہی نہیں ہوتا، کیوں ایسی بات کر رہا؟ کہا ہاں بالکل پیدا نہیں ہوتا اس کا. تو یزید کے بیٹے کو زیادہ معلوم تھا یا ذاکر نائک کو زیادہ معلوم ہے؟ رضی اللہ بولنا، بیٹا بول رہا میرا باپ ظالم ہے اور تم آج بول رہے. آپ سمجھ لیں میری بات؟ میں کیا کروں دوستوں، میرا وقت نکل گیا، ابھی مسائل بھی باقی، میں بات کو یہیں روک دیتا. بی بی گئی، بی بی کلیم کیا. اس وقت امام علی نے کہا کہ جناب سلمان سے کہ فاطمہ کو بنت رسول کے گھر تک پہنچا. بی بی گھر آئی. شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم بہت چھوٹے تھے. شہزادی زینب نے آگے بڑھ کے ماں سے کہا کہ اماں کہاں گئی تھی؟ تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. شہزادی زینب نے کہا اماں کہاں گئی تھی؟ تو بی بی نے کہا کہ بیٹی میں دربار میں گئی تھی. اب تم بھی دربار کی تیاری کرو. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں بی بی جب آپ دربار میں گئی تو کنیزوں کے ساتھ گئی، لیکن جب آپ کی بیٹی دربار میں جائے گی تو شمٹ تعارف کرائے گا، ہاذہ زینب ہاذہ ام کلثوم. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. بی بی کی شہادت تو آخری مجلس میں پڑھوں گا انشاءاللہ، زندہ رہوں گا ہماری ماں کی، مظلوم ماں کی شہادت پڑھوں گا. آج یہیں سے میں مجلس کو بدلتا ہوں بی بی زینب کی طرف. یہ بھی ثانیہ زہرا، جیسا فاطمہ کو سکون نہیں ملا اسی طرح زینب کو بھی سکون نہیں ملا. بی بی زینب کی مصیبتوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں، اور شہزادی زہرا نے بھی بڑی وصیتیں کی ہیں بی بی زینب سے، اور بار بار کہتی تھی کہ بیٹی تم تو کنبے کی رونے والی ہو، بیٹی بیٹی تم تو کنبے کی رونے والی. بی بی زینب کا حال یہ تھا کہ شہادت بی بی زہرا کے بعد امام علی سے کہا تھا کہ بابا مجھے ماں کی لحد پہ لے کے چلو، مجھے ماں کی لحد پہ جانا. ابھی صرف 5-6 سال کا سن ہے. علی نے جب بیٹیوں کی خواہش کو دیکھا تو رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں بچوں کے ساتھ امام علی خود بی بی زینب
کو, بی بی ام کلثوم کو شہزادی کی خبر پہ لائے. آج جب بی بی زینب آئی تو ماں کے پینتی گر کے کہنے لگی اماں بغیر آپ کے میں زندہ کیسے رہوں. عزیزو یہ ایک موقع ہے کہ جہاں بی بی زینب آ کے تڑپ کے رو رہی تھی. ایک موقع اور تھا کہ جب سفر کے لیے کربلا کے لیے جا رہی تھی تو اس وقت بھی اپنے رخسارے کو فاطمہ کے مزار پہ رکھ کے کہا تھا کہ اماں زینب جا رہی ہے اماں. لیکن اس وقت صرف زینب نے نہیں کہا تھا بلکہ حسین نے بھی کہا تھا کہ اماں میں وعدگاہ کو جا رہا لیکن اماں جب بھی میں مدد کو پکاروں میری مدد کو ضرور آنا. دوستو جب حسین نے کہا کہ اماں خدا حافظ تو ایک آواز آئی جس کو شاعر نے میر انیس نے اپنے مرثیے میں پڑھا کہ جب حسین نے کہا کہ اماں خدا حافظ تو شاعر کہتا ہے بی بی زینب فاطمہ نے اس وقت کہا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر, وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر, شکم غیر سے گو ہے پو میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی, یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار, آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار, اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار, دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار. ارے کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا. مولا آباد رکھے, مولا تم کو آباد رکھے. بی بی زہرا کا پرسہ دینے والوں آج حسین تم کو دعا دیں گے, امام زمانہ تم کو دعا دیں گے, بی بی کا ایک ایک آنسو کا تم کو اجر ملے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. مولا تم کو آباد رکھے, مولا تم کو آباد رکھے. یہ مصیبتیں, یہ مولا عباس کو بی بی فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا لیکن مسلسل مصیبتیں اور مصیبتوں کا پہاڑ کربلا میں ٹوٹ گیا. ایسا ٹوٹا کربلا میں کہ ایک دوپہر میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. بی بی کا گھر ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. بس ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کروں. دوستو جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا, اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے مولا. جب 11 محرم کو جا رہا تھا تو بی بی زینب اونٹ پہ ہے اور بی بی نے دیکھا کہ ایک لاشے کے قریب چوتھے امام کھڑے ہوئے سر سے پیر تک کانپ رہے. تو بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. زیارت نائیہ میں امام زمانہ شہزادی زینب کو سلام کرتے کہ میرا سلام ہو دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. زینب اونٹ سے ایسے نیچے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. مولا آباد رکھے. اسی طرح پرسا دو, اسی طرح پرسا دو. چوتھے امام نے بی بی زینب سے کہا کہ پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو. تو شہزادی نے کہا بیٹا تم اپنے آپ کو سنبھالو. بس یہ کہنا تھا. امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں, یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے, میں جوان بیٹا ہوں, باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. تو زینب نے مدینے کا رخ کیا اور کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا. بس میں نے مجلس ختم کر دی. 1 منٹ یا 1.5 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. ایک عظیم مصیبت بی بی زینب کی کہ آج کی مجلس ہم شہزادی زینب کو ہدیہ کر رہے ہیں کہ آپ کی ماں کی مجلس ہے, ہمارا پرسہ قبول کرو. ہم سب کو آپ کی زیارت نصیب ہو, آپ کی ماں کی, آپ کے بھائیوں کی, بابا کی زیارت ہو. بس دوستو شہزادی زینب کی جو عظیم مصیبت راستے میں آئی, بس میں 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. جب یہ قافلہ جا رہا تھا کوفے سے آگے بڑھا تو ایک شام ایسی آئی کہ شمر ظالم نے آ کے عمر سعد ظالم سے کہا کہ عمر سعد آگے راستہ اچھا نہیں ہے, لوگ ہمیں لوٹ نہ لیں, سر ہمارے ساتھ ہے, حفاظت کرنا ہے, ہم رات میں یہیں ٹھہر جائیں. تو عمر سعد نے کہا کہ ایسا نہیں ٹھہریں گے, تو ایسا معلوم کر کہ کسی کا کوئی گھر ہے تو ہم گھر میں جا کے ٹھہر جائیں. شمر نے معلوم کروایا, قریب میں ایک محل نظر آیا. اس نے لوگوں سے پوچھا جا کے اس محل کا جو مالک ہے اس کو بلاؤ, میں اس سے بات کرنا چاہتا. پتہ چلا اس وہ محل کا جو مالک ہے وہ ایک عورت ہے, ایک خاتون ہے. شمر ظالم خود گیا, جا کر اس نے اس مالکہ کو بلایا, پوچھا تیرا نام کیا ہے. تو پردے کے پیچھے آئی اور اس نے کہا میرا نام شیرین ہے.
بس دوستو شیرین سے اس نے گفتگو کی. میں 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. بی بی زینب کی مصیبت سن لے کہ آج بی بی زینب کی طریقے سے بی بی فاطمہ آپ کو دعا دے. وہ پردے کے پیچھے شیرین آئی. شیرین نے کہا کہ ہم حکومت کے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ سر ہے, کچھ قیدی ہے, ہم چاہتے کہ آج کی رات تیرے گھر میں ٹھہرے. اس نے کہا کہ میں پہلے سروں کو دیکھوں گی, اس کے پاس اجازت دوں گی. سب سے پہلے شیرین کے سامنے جو سر پیش کیا گیا وہ مولا حسین کا سر تھا. شیرین نے حسین کے سر کو دیکھا, حسین کی مظلومیت کو دیکھا, ایک جملہ کہا کہ ارے یہ سر ایسے معلوم ہو رہا, بڑا جانا پہچانا معلوم ہوتا, ایسے معلوم ہوتا جیسے میری ملاقات ان سے ہوئی ہے, میں اس سر کو ضرور رکھوں گی. بس میں نے مجلس ختم کر دی. ساری بیبیاں اتری, سیدانیاں گوشے میں بیٹھی, ظالم دور بیٹھ گئے, سر رکھے گئے. جب سیدانیوں کو بٹھا کے شیرین جا رہی تھی تو اس وقت بیبیوں میں سے ایک بیبی نے جناب زینب سے کہا کہ بیبی یہ جو مالک ہے یہ بڑی مہربان معلوم ہوتی, اس سے کہیے کہ آج رات میں ہم جب اس کے محل میں ہیں ہمارے سامنے ہمارے وارثوں کے سر ہے, اس سے کہیے کہ سر ہم کو دے دے. جب سے ہمارے بچے شہید ہوئے ہم نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. زینب نے شیرین کو بلایا, بلا کے کہا بی بی اتنی مہربانی اور کر, یہ وارثوں کے سر ہم کو دے دے. اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں. بس مجلس ختم ہو گئی. 1 منٹ کے اندر شیرین نے سب سے پہلے علی اکبر کے سر کو اٹھایا. جیسی سر کو لیا, لیلا نے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا ارے میرا 18 برس کا لال تھا, شادی کے ارمان تھے. قاسم کا سر آیا, ام فروہ نے لیا. علی اصغر کا سر آیا, رباب نے سینے سے لگا لیا. عباس کا سر آیا. عزیزوں بیبیوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ ہے. بس مجلس ختم ہو گئی. شیرین نے حسین کے سر کو اٹھایا. زینب نے آگے بڑھ کے لے کے کہا ہائے حسین. شیرین رک گئی, رک کے کہنے لگی بی بی یہ نام لے کے نہیں رونا, یہ میرے آقا کا نام ہے. زینب نے کہا عباس کے بھائی. پھر شیرین رکی, رک کے کہا یہ نام نہیں لینا, یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے. زینب نے کہا علی اکبر کے بابا. شیرین نے کہا بی بی یہ کون حسین ہے؟ تو اس وقت زینب نے کہا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. ارے شیرین سر پیٹنے لگی کہ بی بی ارے حسین نے وعدہ کیا تھا, ایسا وعدہ لے کے کہنے لگی مولا میں کیسے زندہ رہوں آپ کے بغیر. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو, خاص دعا کا وقت ہے. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لیں. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. آج جس کی پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. پروردگار جا جا بی بی زہرا کے چاہنے والے دفن ہے پوری دنیا میں, اللہ ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, شیعت کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں پہ رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار ہم کو معصومین کو تیرا معصومین کی اور عمرہ نصیب ہو. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے. جو بیمار ہیں, بیق بیمار ہے, کربلا بیمار ہے, مدینہ مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ. ہماری عزاداری کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. بی بی ہم سے راضی ہو جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتے اللہ تو بی بی کے نام پہ معاف کر دے. جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا, جو سپانسرز ہیں ان کے, لیسٹر جماعت کے سارے مرحومین, اپنے اپنے مرحومین کے لیے, جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے, اور تمام ہمارے علماء ذاکرین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط